بھٹی صاحب، اگر ہم مارچ کے ستاروں کو آسمانی کونسل میں دیکھیں تو ہمارے پاس مارچ کا جو مہینہ ہے، ایک تو یہ پورا مہینہ زیر اثر ہوگا گرہن کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابتدائی میں گرہن ہے اور مکمل گرہن ہے، خونی چاند گرہن ہے، تو اس کا اثرات بھی بہت شدید ہوں گے اور اس کے اثرات پورے آپ کو مارچ کے مہینے تک دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ان بروج کے لیے جن کے لیے بہت شدید کمزور اور خراب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم آلریڈی بہت ساری ویڈیوز کر چکے ہیں، تو تمام تر ویورز ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں جو کہ ایکلپس کے اوپر ہیں، تاکہ پورا مارچ کا مہینہ جو احتیاط کرنی ہے، جو چیزیں آپ پریکاشنری میئرز کر سکتے ہیں، ان کو آپ کریں تاکہ آپ کی زندگی میں چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اب مارچ کے مہینے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ ستاروں کی بہت امپورٹنٹ پلیسمنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ستاروں کی امپورٹنٹ پلیسمنٹس بھی ہیں اور کچھ ستاروں کی آپس میں باہمی نظرات بھی بہت اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان ستاروں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا زوڈک سائن آتا ہے، یہ ہمارے پاس آئے گا ٹورس برج سور۔ ٹورس والوں کی بات کی جائے تو ٹورس والوں کے اعتبار سے یہ مارچ کا مہینہ، ایک تو یہ لوگ اپنا ذہن کا رولنگ پلانٹ جو کہ ان کا اپنا ذاتی حاکم ستارہ ہے، اس کی پلیسمنٹ جو ہے ان کے خواہشات کے گھر میں تقریباً پورے سال کے بعد آ کے شرفی پلیسمنٹ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ زوڈک سائن نسبتاً بہت خوشگوار، پازیٹیو، پرومیننٹ، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لحاظ سے، اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، اپنی زندگی میں لوگوں کو کسی طور پہ بلیسڈ کرنا، حلقہ احباب میں گروتھ ہونا، کچھ نئے لوگوں کا داخل ہونا، کریئر کاروبار میں عزت، اور ان کی جو بھی دلی مراد ہے وہ ان کی حسب منشا پوری ہوتی نظر آئے گی۔ اوکے، تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کے لیے یہ پورا مہینہ مارچ کا نسبتاً بہت ساری خوشخبریاں لے کے آئے گا، چاہے وہ ان کے رسکس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کریئر کاروبار سے ہو، ملازمت سے جڑی ہوں، ان کی زندگی میں ایسی امور ہوں جو کہ محبت کے ہیں، یا پھر ایسے معاملات ہیں جو کہ ان کے ذاتی کریئر یا کاروبار کے ہوں گے۔ تو پہلا زوڈک سائن ٹورس اس اعتبار سے نسبتاً بہت ہی خوشگوارانہ کیفیت میں یہ مارچ کا مہینہ انجوائے کرے گا۔ انشاءاللہ۔ اب دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو دوسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا کینسر برج سرطان۔ کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو کینسیرینز والوں کے چارٹ میں اس مہینے کی ابتدا کے اوپر ان کا ذہن کا حاکم ستارہ ذہن کے گھر میں حالت عروج میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ چاند ان کا ذہن کا حاکم ستارہ ہے اور چاند جو ہے وہ 12 منقطع البروج کا سفر طے کرتے ہوئے دوبارہ اس مہینے کے اختتام کے اوپر یہیں پہ اپنی حالت عروج میں اس مہینے کو ختم کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابتدا طور کے اوپر بھی اچھی پوزیشن ہونا، اختتام میں بھی اچھی پوزیشن ہونا، تو اس اعتبار سے یہ چیزیں پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں کہ یہ پورا مہینہ ان کا جو ہے ابتدا اور انتہا دونوں اچھا ہونے کی وجہ سے درمیانی حصہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک یہ لوگ اپنی زندگی میں مسائل سے محفوظ گزاریں گے۔ اوکے، ان کو تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہوگی، اور وہ کیئر ان کی ہے صرف پیسے کو لے کے، صرف پیسے کے خرچ کو لے کے، کہ وہ خرچ جو ہے وہ کسی صحیح جگہ پہ ہو۔ باقی ان کی زندگی میں نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں بیماریوں سے ان کو شفا مل رہی ہے، ان کی زندگی میں جو لوگ ان کے لیے مخلص نہیں ہیں ان کے اصل چہرے سامنے آ رہے ہیں، پھر ان کی زندگی میں جو وہم وسوسے، ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانیاں، یا پھر یہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے جو کہ کسی کے ساتھ شادی کا ہے، محبت کا ہے، پسند کا ہے، یا کسی جگہ کے اوپر ڈیٹ کے فکسڈ ہو جانے کا ہے، اوکے، اس لحاظ سے بھی کینسیرینز والوں کی زندگی میں چیزیں بہت خوبصورت اور بڑی پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ، کینسیرینز والوں کی زندگی میں ایک طرف ان کے خواہشات کا پلانٹ اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے جو کہ ان کے خوابوں کو پورا کر رہا ہے، جو ان کی محنت کا صلہ ان کو دلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف کینسیرینز والوں کے زائچے کے چوتھے گھر کا پلانٹ شرفی پوزیشن پہ ہے، تو چوتھے گھر کا ستارہ اچھا ہونا اپنے گھر گرستگی کے معاملات میں ان کو عزت دلائے گا، خانگی طور کے اوپر خوشحالی دلائے گا، اور ان کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر برکتیں، پازیٹیوٹی، اسٹیبلٹیز، اور متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں حصول دولت کے علاوہ ان کو اپنے ذاتی گھر کا سکھ ملے گا۔ ضروری، گھر کا سکھ مل سکتا ہے، فیملی ممبر کے ساتھ ایک یونٹی، ایک بانڈنگ، اسٹرینتھننگ، اور متوقع طور کے اوپر اگر کوئی سفر کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس سفر سے ان کو زندگی میں کامیابی ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں۔ اوکے، تو یہ ہمارے پاس آتا ہے دوسرا زوڈک سائن۔ تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر ہے لبرا برج میزان۔ لبرنز والوں کے لیے ان کے اپنے مائنڈ کا پلانٹ ایگزالٹڈ پوزیشن سے ٹرانزٹ کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہ صرف اس نے ایگزالٹڈ پوزیشن سے ٹرانزٹ کرنی ہے بلکہ ان کے نصیب کے گھر میں جوپٹر موجود ہے، پھر ان کے زائچے میں ابتدا اور اختتام میں ان کے عزت اور کریئر کا ستارہ چاند جو ہے وہ اپنے حالت عروج کی کیفیت میں ہوگا۔ اوکے، یہ چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس مہینے کی جو ابتدا ہے باوجود اس کے کہ گرہن لگ رہا ہے، ان کی زندگی میں عزت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، لوگوں کی نظروں میں کسی طور کے اوپر بڑھاوا ان کو دیکھنے کو ملے گا، ان کی زندگی میں لوگ ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر بڑی عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر متوقع طور کے اوپر ان کے لیے
حصول ملازمت ہے، اگر یہ کوشش کر رہے ہیں، جاب کو اگر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کامیابی ہے. ان کی زندگی میں صحت جسمانی کے اعتبار سے کامیابی ہے. ان کو فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں بہتری جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر دیکھنی نصیب ہوگی. پھر متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں اگر کوئی ڈوبے ہوئے پیسے کسی جگہ پھنس چکے تھے، کوشش کرنے سے اس کی ریکوری بھی نظر آتی ہے برج میزان کے لیے. تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا برج، برج میزان. ٹھیک ہے. چوتھے برج کی بات کی جائے تو چوتھا جو برج بنتا ہے وہ ہے کیپریکارن برج جلدی. ویسے تو پائسز کے لیے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کیپریکارنینز اس اعتبار سے نسبتاً زیادہ فروٹفل ہوں گے کہ کیپریکارنینز والوں کی زندگی میں ایک تو حوصلہ، خوش امیدی ہے. پھر ان کی زندگی میں یہ اپنی اظہار محبت کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ محبت کا ستارہ ان کے ذہن کے گھر کے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے زائچے کے تیسرے گھر میں. تو ان کے اندر یہ حوصلہ رہے گا، خوش امیدی رہے گی کہ یہ اگر اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں تو وہاں سے کسی طور کے پر انکار نہیں ہوگا. پھر یہ اپنی زندگی میں سفر کو لے کے بہت ذہنی طور کے پر پرسکون ہوں گے، سفر کو لے کے چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے عزیز و قارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو بہتر کریں گے. اور متوقع طور کے پر ان کی زندگی میں، کیونکہ ان کے کریئر کا پلانٹ بھی ان کے ذہن کے گھر کے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے شرفی پوزیشن پہ، تو یہ کریئر اورینٹڈ بھی ہوں گے. ان کو اپنے کام میں بہتری لانے کے لیے کوششیں بہت زیادہ نہیں کرنی پڑیں گی، چیزیں ان کے لیے آٹومیٹکلی طور کے پر آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ 4 بروج ہیں، جس میں ٹورس ہے، کینسر ہے، لبرا ہے اور کیپریکارن، جو کہ ماہ مارچ کے سب سے خوش قسمت ترین بروج ہوں گے. اور اس میں ایڈیشنلی طور کے اوپر ایک پائسز بھی ایڈ ہے. اچھا، پائسز کے لیے بھی اچھی چیز ہے. پائسز کے لیے بھی اچھی ہے کیونکہ پائسز کے ذہن کے گھر میں وینس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ذہن کے گھر میں وینس آئے گا تو یہ محبت کی طرف مائل ہوں گے، ملنساری کی طرف مائل ہوں گے، خوش امیدی کی طرف مائل ہوں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ہمت حوصلہ دلانا. اور تخلیق ان کی بہت اچھی رہے گی. ہر کام میں خوبصورتی، ہر کام میں ایک اچھوتا پن کہ لوگ جو ہے وہ کسی طور کے پر ان کی طرف کھینچے چلے آئے. تو اس لحاظ سے 5واں زوڈک سائن اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ پھر پائسز بنے گا ماہ مارچ کا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر ان میں سے دیکھیں تو سب سے فیوریٹ کون سا رہے گا؟ سب سے زیادہ جس کی بہترین اور اچھی ریٹنگ ہے ان میں ہمارے پاس ٹورس ہے. اچھا. ٹورس کے بعد ہمارے پاس پھر ہے کیپریکارن، اس کے بعد ہمارے پاس لبرا، پھر پائسز اور پھر کینسر. کینسر پھر پائسز. کینسر پھر پائسز. اوکے.